آج مصیبت یہ ہے مجاہدین کے نام پہ جتنی جماعتیں بنی ہیں موجودہ، یہ خود مشکوک ہے، ان کے اکثر کے عقیدہ کفریہ ہیں، شرکیہ ہیں، اور جو خود مشرک ہے تو وہ جہاد کیسے کرے گا؟ اور اکثر ایجنسیوں کے ٹاؤٹ، ملک کے بھی دشمن، قوم کے بھی دشمن، اور اکثر جہادی تحریکیں جو اب چل رہی ہیں الا قلیل، اکثر اسی طاغوتی نظام کا تحفظ کر رہی ہے جہاد کے عنوان پہ۔ اس لیے یاد رکھنا، مشرک جہاد نہیں کر سکتا، جہاد کرے گا کون؟ خالص موحد۔ اور ہوگا کس سے؟ یہ سورہ توبہ ہے، اس میں فرمایا قاتل الذین، قاتل الذین، قتال کرو۔ اب مصیبت یہ ہے، ایک ہمارے اندر ایسا گروہ پیدا ہو گیا جس نے جہاد کا سارا میٹیریل ریبنڈ کی لوفری پہ فٹ کر دیا۔ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ جتنا جہاد کی آیات تھی، اور یہ بھی یہودیت کا پرچار ہے، دجالیت کا پرچار ہے، کہ مسلمانوں کو یہ سمجھایا گیا کہ جہاد تو کوئی چیز نہیں، سے روزہ لگاؤ گے نا، ایک سے روزہ، یہ پورا جہاد سرحدوں کی حفاظت کا ثواب ملے گا۔ یہ قتال، ہم مسواک کرتے ہیں امریکہ کانپ جاتا ہے۔ یہ ایک یہودی سوچ، دجالی سوچ پورے فرقے کا رنگ اختیار کر چکی ہے۔ جو دیندار طبقہ تھا اس کو انہوں نے خراب کر دیا، اور اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے اس گروہ کی علامتیں بیان کرتے ہوئے آخر میں فرمایا حتیٰ یلحق آخرہم مال مسیح الدجال، کہ یہ آخر میں دجال کا گروہ بن کے نکلیں گے اور دجال کے ساتھ ملیں گے۔ اور علامتیں آپ خود سمجھ لیں کیا ہے؟ فرمایا ان کی علامت یہ ہے، ان کے سر اس طرح پھراتے ہوں گے، التحلیق، مسجدوں میں ٹولیاں ٹولیاں بن کے بیٹھتے ہوں گے، راستے پہ ٹولیاں ٹولیاں نکلیں گے، السنتہم احلی من السکر، ان کی زبانیں گڑ سے زیادہ میٹھی ہوں گی، بقلوبہم قلوب الذئاب، ان کے دل بھیڑیوں سے زیادہ خطرناک ہوں گے، یدعون اہل الاوثان، مشرکوں کو کچھ بھی نہیں چھیڑیں گے اور مشرکوں کے ساتھ تعلق رکھیں گے، یقاتلون اہل الاسلام، اور اہل توحید اہل اسلام سے لڑتے ہوں گے، ان کے ساتھ ان کی لڑائی ہوگی، اور یہ گروہ گروہ یہ چلتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے، لا یزالون یخرجون حتی یلحق آخرہم المسیح الدجال، آخر میں دجال کا گروہ بن کے ابھریں گے۔ آج یہی دجال کا گروہ ہے، چاہے آپ اس کو ریبنڈی فرقہ کہہ لیں یا دجالی گروہ کہہ لیں، خدا کی قسم ذرا فرق نہیں ہے۔ اور دجل اس لیے ہے اس میں کہ بظاہر دین کا لبادہ ہے اور بظاہر بھیڑوں کے رنگ میں بھیڑیے ہے۔ اب ان کے خلاف بولنا بھی بڑا مشکل ہے، پوری معیشت پہ ان کا قبضہ ہے۔ مولوی بولتے ہیں چندے بند، مولوی بولتا ہے محلے میں احتجاج، اچھا جی یہ اچھا تبلیغیوں کے بھی خلاف ہے، ایسے بے ایمانوں کے بھی خلاف ہے، اور یہ پورا دجال کا گروہ ہے اول سے لے کے آخر تک۔ ہمیں الحمدللہ چندوں کی بھی کوئی فکر نہیں، خالص یہ مسئلہ پہنچانا ہم پہ فرض ہے کہ یہ ریبنڈی فرقہ یہ خالص دجالی طاغوتی ترجمان ہے، دین محمدی کے ساتھ ریبنڈی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہے اتنا جال، دین محمدی کے عنوان پہ لیبل دیکھو لگایا، پورے کا پورا دین ہم میں کیسے آئے گا؟ ان کو کہا پورے کا پورا دین فراڈ سے نہیں آئے گا، تم تو اول، تمہاری تو ابتدا انتہا فراڈ پہ مبنی ہے، تم نے پورا کا پورا دین استنجا لوٹا سمجھائے، درختوں کی ایک شاخ نہیں چھوڑی، مسواک اوپر نیچے سارے چار چار جیبیں مسواک کے لیے رکھ کے، فضائل اوپر فٹ کیا، تلوار کی اور جہاد کی، اور پیغمبر کریم کی وہ سیرت بیان کی
کہ اکثر امت بھی شک میں مبتلا ہو گئی اپنے نبی کی پہچان میں بھی، پیغمبر کی سیرت کے بیان میں بھی، اور ساری مشورہ جہاد والا انہوں نے آلو مٹر کاٹنے پہ مشورہ شروع کر دیا، گاشت جہاد کی تھی انہوں نے گلیوں میں لوفری شروع کر دی، اور نصرت جہاد کی تھی انہوں نے جو نصرت کے عنوان بنائے، اور پھر سب سے شیطان کا مقبول گروہ، سب سے دجال کا کر آمد گروہ، خدا کی قسم یہی رہ بنڈ کی صورت میں موجود فرقہ جس نے امت کو اقامت توحید سے دور کیا، امت کو جہادی جذبات سے دور کیا، اور صہیونی کوششیں کامیاب ہو کر یہ ایسا کینسر نکلا امت کے سینے پر کہ جس کا آپریشن کرنا بھی ناممکن ہے، اور آپریشن کیا جائے اس کا سمجھنا بھی ناممکن ہے۔ تو اس لیے یاد رکھنا یہ سوچ اسلام اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سری متصادم سوچ ہے۔ کس سے ہوگا؟ فرمایا قاتل الذین، قتال کرو ان لوگوں سے، یہ خاص کر یہودیوں کی بات آ رہی ہے، اسرائیلی یہودی، یہ تو اصل یہودی بھی نہیں، مزے کی بات ہے کہ اسرائیل جو ہے یہ اصل یہودی بھی نہیں، اصل اہل کتاب یہودی بھی نہیں، یہ انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ تفسیر کروں گا۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، سب سے پہلی وجہ ان سے لڑو جن کا اللہ کی توحید کے ساتھ ایمان نہیں۔ آیا نا مسئلہ توحید کا؟ لا یؤمنون باللہ، حالانکہ یہودی اللہ کو مانتے تھے، تورات کو مانتے تھے، حضرت موسیٰ کو نبی مانتے تھے، پہلے انبیاء کے بھی قائل تھے، لیکن توحید میں گڑبڑ کی، اور توحید میں کیا گڑبڑ کی؟ ابھی دو وجہ آگے قرآن نے ذکر کی، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ پہلی گڑبڑ کہ یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر کو اللہ نے طاقتیں دے دی ہیں، عزیر ابن اللہ ہے، ابن اللہ کا معنی اللہ کا نائب، اللہ نے اختیارات عزیر کو دے دیے، غیب دانی والی صفت عزیر کو مل گئی، حاجت روا مشکل کشائی والے اختیارات عزیر کو مل گئے، بس ایک بات۔ دوسرا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اپنے مولوی طبقہ، پیر طبقہ، پادریوں کو انہوں نے ربوبیت کا درجہ دے دیا، انہی کو حاکم مان لیا، اللہ کی حاکمیت میں ان کو شریک کر لیا، انہی کے نظام کو منزل من اللہ نظام سمجھ لیا۔ یہ دو وجہ سے پہلا فتویٰ لگا لا یؤمنون باللہ، ہزار دفعہ یہ اللہ اللہ کریں، تورات پڑھیں، انجیل پڑھیں، اللہ نے فتویٰ لگایا کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی اللہ کی توحید کو نہیں مانتے۔ ان کی بھی سب سے بڑی دشمنی کیا ہے؟ اللہ کی توحید، اور قرآن نے بھی پہلی وجہ قتال کی کیا ذکر کی؟ اللہ کی توحید۔ میں نے کہا آج بھی اسرائیل، امریکہ، ساری دنیا کے کافر، ان کو اصل تکلیف اس کتاب سے، اس قرآن سے، اور قرآن کا بھی وہ مضمون جو اقامت توحید کا مضمون ہے، کیونکہ اقامت توحید کا مطلب ہے کہ پوری دنیا پہ توحید کا غلبہ ہوگا، شرک کا نام و نشان مٹے گا، شرکیہ نظام مٹیں گے، نظام توحید نافذ ہوگا، اس نظام توحید کی اقامت ہوگی، اور سب شرک کے نظام مٹیں گے، دجال کے نظام مٹیں گے۔ یہ وہ مسئلہ ہے، یہ آپ کی حکومت بھی برداشت نہیں کرتی۔ نماز روزے کی بات نہیں، حج عمرہ تو امریکہ میں بھی، وہاں سے بھی حاجی آ رہی،
روزے رکھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، برطانیہ میں بھی، اسرائیل میں بھی مسلمان موجود ہیں، لیکن جو اصل اسلام کا امتیازی نشان ہے وہ ہے اقامت توحید کی، اور اقامت توحید بذریعہ جہاد۔ یہ وہ عنوان ہے جس سے پوری دنیا کفر لرزہ بر اندام ہے، اور پوری دنیا کفر اس کو مٹانا چاہتی ہے۔ اس لیے میرا بھائی، آج ہم پہ یہ فرض ہے کہ سارے مسائل بعد میں سب سے اہم مسئلہ ہے اللہ کی توحید کی اقامت کا، اور اقامت توحید الیکشن کے ذریعے نہیں ہوگی، اقامت توحید جمہوریت کے ذریعے نہیں ہوگی، اقامت توحید ایمانی قوت اور ایمانی جذبہ کے ساتھ سب سے پہلے اس چیز کی دعوت ہے۔ ہر مسلمان کو دعوت دو، اقامت توحید کو خود بھی سمجھو، دوسروں کو بھی سمجھاؤ، اور اس کے لیے آپ کی رات دن کی محنت، جیسے بیان توحید پہ محنت کرتے تھے، اسی طرح اقامت توحید پہ ہر فرد محنت کرے، ہر فرد جماعت بن جائے اور دعوت پیش کرے، لوگوں کو بتلائے نظام محمدی کیا ہے، نظام کفر کیا ہے، اللہ کی توحید کی اقامت کا کیا مفہوم ہے، اور دجال اور طاغوت کے نظام دنیا میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے پھر آخر میں عرض کرتا ہوں اسلامی حکمرانوں سے کہ بے غیرتی اور بزدلی چھوڑو۔ اب وقت آ گیا کہ بے غیرت نہ بنو، بزدل نہ بنو۔ یہ وقت ہے کہ اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ بالفعل عملی جہاد کا اعلان ہونا چاہیے، اور تم اپنی فوجیں بھی نہ بھیجو، اپنا اسلحہ بھی نہ بھیجو، ان ہمارے نوجوانوں کو اجازت بھی دے دو، راستہ بھی دے دو، تاکہ یہ نوجوان فلسطین کے مسلمان اور مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے کم از کم اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے اور شہادت کی سعادت حاصل کر سکیں۔ ہمیں تم پر کوئی توقع نہیں، تمہارے ایٹموں پر بھی، تمہاری فوجوں پر بھی، تمہاری اسمبلیوں پر بھی، تمہاری عدالتوں پر بھی، لیکن ہم صرف یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان نوجوانوں کو جہاد کے لیے راستہ دیا جائے اور وہاں پہنچنے کے وسائل مہیا کیے جائیں، تو انشاءاللہ ہمیں تمہاری نہ فوجوں کی ضرورت نہ تمہارے اسلحہ کی، ہم خود مسجد اقصی اور اپنے مسلمان بھائیوں کی امداد کرنا جانتے ہیں اور ان کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں۔ تیار ہو یا نہیں ہو؟ بآخر دعوانا ان الحمدللہ۔